ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مختلف جو حدیثوں کا مجموعہ ہے، دنیاوی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ اپنے قلوب کو ہم نے صاف کرنا ہے، اپنے قلوب کو صاف کرنا ہے۔ اب صاف کس چیز سے کرنا ہے؟ دو قسم کے زنگ ہمارے دلوں پہ لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا علاج کیا؟ فرمایا جلاؤھا، تو آپ نے فرمایا تھا تلاوت قرآن مجید کی کثرت اور موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تلاوت کی کثرت، تلاوت قرآن مجید کے نسخے سے دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا، دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ دینی اعتبار سے یہ کہ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ موت کی کثرت سے اور تلاوت قرآن مجید سے۔ اور دنیاوی اعتبار سے یہ اپنے دل کو صاف کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے ناراضگی ہے، غصہ ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی، تو اس کو ختم کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے لیے آپ دعا کریں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی حواریین کی مجلس تھی، اور موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے پاس اب ایک صاحب آئے ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور میں آپ میں سے کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے بغض یا قطع تعلقی ہے تو وہ اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے، پھر میں دعا کروں گا۔ کیوں کہ اگر میں نے دعا کر دی اور مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر ایسے بندے ہوئے کہ جس نے لوگوں کے ساتھ تعلق کو توڑا ہوا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر قطع تعلقی والا ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو گیا تو اس کی اس عمل کی وجہ سے ہماری دعا بھی اوپر نہیں پہنچ سکے گی، ہماری دعا بھی عرش کے دروازے نہیں کھلوا سکے گی۔ تو رمضان کے حوالے سے ایک تو یہ کوشش ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ کہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف کریں۔ صاف کرنے سے مراد یہ ہے، اب بہت میں نے ایک جمعہ پہ یہ بات کی تھی، اس دفعہ تو نہیں ہوا، تو اکثر شب برات آتی تو میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دیں۔ اس دفعہ تو بہت کم آئے ہیں، تو میں نے جمعہ پہ یہ کہا تھا کہ آپ ایسے پبلکلی میسج نہ بھیجیں، جس کو آپ نے راز کیا ہر بندہ بخوبی جانتا ہے کہ میرے ساتھ کس کی کتنی بنی ہوئی ہے، آپ اس کے دروازے پہ نہیں جا سکتے شرمندگی کی وجہ سے، تو اس کو ایک میسج بھیج دیں۔ اچھا، میسج کی بھی دیکھیں اللہ نے کتنی سہولت کر دی کہ آپ اپنی آواز کی ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنی آواز میں بھیج دیں کہ مجھے لگتا ہے میرے فلاں عمل سے، فلاں بات سے آپ ناراض ہیں، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ککھ بھی رہ جائیں گی، عزت بھی رہ جائے گی، یعنی لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس نے معافی مانگی ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، آپ کے دل کی آہٹ کو بھی اللہ تو جانتے ہیں، اور اگر آپ کامل یقین سے، صحیح اخلاص سے یہ میسج بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کریں گے۔ تو معافی مانگنی بھی اللہ نے آسان کر دی ہے، اس طرح لوگوں کو معاف کر بھی دیں، معافی مانگ بھی لیں، میسج کر دیں، وائس میسج، تو بات پکی ہو جائے گی کہ اسی کی بات ہے جو کر رہا ہے۔ لکھنے میں بھی بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ ایک بات یہ کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کے اعتبار سے کثرت تلاوت سے، کثرت ذکر موت سے، اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو معاف کر کے یا ان سے معافی مانگ کے، صلح کر کے یا صلح کروا کے، تعلقات کو بہتر کر کے۔ دوسرا عمل، رمضان المبارک میں اپنی عبادات میں ہم نے اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی پہلے عشاء پڑھ کے جلدی چلے جاتے ہیں، تو اب کیونکہ ابھی 8-10 دن باقی ہے رمضان المبارک میں، تو کیا کیا جائے کہ عشاء کے بعد ہم کوشش کریں تھوڑی دیر ذکر کے لیے بیٹھ جائیں۔ جہاں پہ 2 نفل پڑھ دیں وہاں پہ 4 نفل پڑھنا شروع کر دیں، وہاں پہ 6 نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ نفلی عبادت کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس سے، اور فرمایا کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، دنیا نہیں مانگی، آخرت مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم میری مدد کرنا کثرت سجدوں سے، سجدوں کی کثرت سے۔ صحابی فرض نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا،
تو سجدوں کی کثرت سے مراد یہ تھا کہ تم نوافل کو زیادہ ادا کرنا۔ ہمارے یہاں اکثر نوافل چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو نوافل کو دلچسپ بنانے کا ایک اور نسخہ میں بتا دیتا ہوں۔ جو ہم نفل پڑھتے ہیں، فرض ظہر کے پڑھے یا ہم جمعے کی رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد سنت پڑھ کے ہم نفل پڑھتے ہیں، ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، کون سے نفل ہے؟ اب ان کو آپ دلچسپ بنا لیں۔ ایک نماز پہ جو نفل ہے آپ اس کو صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں۔ اگلی نماز کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کے اعتبار سے کثرت تلاوت سے، کثرت ذکر موت سے، اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو معاف کر کے یا ان سے معافی مانگ کے، صلح کر کے یا صلح کروا کے، تعلقات کو بہتر کر کے۔ دوسرا عمل، رمضان المبارک میں اپنی عبادات میں ہم نے اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی پہلے عشاء پڑھ کے جلدی چلے جاتے ہیں، تو اب کیونکہ ابھی 8-10 دن باقی ہے رمضان المبارک میں، تو کیا کیا جائے کہ عشاء کے بعد ہم کوشش کریں تھوڑی دیر ذکر کے لیے بیٹھ جائیں۔ جہاں پہ 2 نفل پڑھ دیں وہاں پہ 4 نفل پڑھنا شروع کر دیں، وہاں پہ 6 نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ نفلی عبادت کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس سے اور فرمایا کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، دنیا نہیں مانگی، آخرت مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر تم میری مدد کرنا کثرت سجدوں سے، سجدوں کی کثرت سے۔ صحابی فرض نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، تو سجدوں کی کثرت سے مراد یہ تھا کہ تم نوافل کو زیادہ ادا کرنا۔ ہمارے یہاں اکثر نوافل چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو نوافل کو دلچسپ بنانے کا ایک اور نسخہ میں بتا دیتا ہوں۔ جو ہم نفل پڑھتے ہیں، فرض ظہر کے پڑھے یا ہم جمعے کی رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد سنت پڑھ کے ہم نفل پڑھتے ہیں، ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، کون سے نفل ہیں؟ اب ان کو آپ دلچسپ بنا لیں۔ ایک نماز پہ جو نفل ہیں آپ اس کو صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں۔ اگلی نماز کے جو نفل ہیں صلاۃ الشکر کی نیت کر لیں۔ اگلی نماز کے جو نفل ہیں وہاں پہ آپ صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، تو اللہ آپ کے نفل دلچسپ بھی ہو جائیں گے، دنیاوی کوئی غرض بھی شامل ہو جائے گی۔ دنیاوی غرض شامل ہو تو ہم زیادہ اس کو جستجو سے کریں گے۔ تو یہ جو نماز کے نفل ہوتے ہیں ان کو ایسے خالی نہ پڑھا کریں، 2 رکعت نماز نفل، اس پہ کوئی نہ کوئی نیت ضرور کیا کریں۔ 2 رکعت نماز نفل کسی کو ہدیے کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے، اس کو درود پاک کا ہدیہ بھیجا کریں پڑھ کے، اس کو نفل پڑھ کے ہدیہ، اس کو کہتے ہیں اعمال ہدیہ کرنا، اس سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے۔ عبادات کی کثرت کرنی ہے، اور رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید کی کثرت کرنی ہے، اور اس کے بعد استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اور رمضان سے پہلے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ دعاؤں کا مانگنا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت زبردست لکھا کہ رمضان سے پہلے دعاؤں کا اپنے آپ کو عادی کریں، کیونکہ رمضان میں اللہ کی رحمت کے تو دریا بہہ جاتے ہیں، اور وہی سمیٹ سکتا ہے جس کے پاس برتن کشادہ ہو۔ اور برتن کشادہ کیسے ہوگا؟ جب ہم دعائیں زیادہ کریں گے۔ اور دعا سے پہلے جو ایک بات ہے وہ یقین ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تو پھر دعا بھی سے جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے نہیں، مگر طاقت پرواز رکھتی۔ جب تک ہم صاحب یقین نہیں بن جاتے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ دعاؤں کا مانگنا ہے۔